ریلیٹڈ ہوتی ہے عقائد کے ساتھ یا جس کے اندر قوم کی عملی اصلاح ہوتی ہے، اللہ اور اللہ کا رسول اس چیز کو بیان فرماتا ہے۔ آپ بات کو سمجھ گئے کہ سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی درست ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی درست ڈیٹ آف برتھ کے متعلق میں نے قرآن مجید کی ساری آیات کو مبین صاحب کے سامنے پڑھ دی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے متعلق سارے فرامین جو ہیں وہ پڑھ دیے ہیں۔ دین ان چیزوں سے عام طور پر ڈسکس نہیں کرتا ہوتا۔ دین کو اس چیز کے ساتھ غرض ہے جس میں میری اور آپ کی بھلائی ہوتی ہے، جس میں میری اور آپ کی بھلائی ہوتی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا ایک جو ہے وہ یاد آ رہا ہے مجھے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ فرعون کے باپ کا کیا نام تھا؟ کیا سوال کر لیا؟ فرعون کے باپ کا کیا نام تھا؟ اس طرح کا کوئی اس نے کویسچن کیا۔ آپ نے فرمایا کہ غسل کے اندر 3 فرائض ہوتے ہیں، اس پشمل سننے اور سوار سننے۔ بڑا پریشان ہو، اس نے اسی طرح کا ملتا جلتا پھر کوئی کویسچن کیا؟ حضرت کمال ہوگی، میں آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں ذرا فرعون کے باپ کا کیا نام تھا؟ آپ نے فرمایا وضو کے اندر 4 فرائض ہوتے ہیں۔ جب دوسری دفعہ یہ جواب دیا تو اس نے پھر ہاتھ باندھ دیا، حضرت میں سوال کچھ کرتا ہوں، آپ جواب کچھ دیتے ہیں۔ ہاں، آپ نے فرمایا خدا کے بندے، میں تمہیں وہ جواب دے رہا ہوں جو تیرے کام آنے والی چیز ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی قیامت والے دن اللہ پاک نے تمہیں یہ پوچھنا ہے کہ فرعون کے باپ کا نام کیا تھا، ذرا یہ مجھے بتاؤ۔ اور اگر تمہارا طہارت اور غسل ٹھیک نہ ہوا تو تمہاری نماز اور قرآن کو پکڑنا نہ ٹھیک ہوگا، اسے تو پکڑے جاؤ گے۔ فرمایا میں تمہیں وہ بات بتا رہا ہوں جو تمہارے فائدے کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب قرآن پاک میں کوئی بات ارشاد فرماتا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد فرماتے ہیں تو وہ بات ارشاد فرمائی جاتی ہے جس میں قوم کا کوئی بھلا مقصود ہوتا ہے، قوم کا کوئی بھلا مقصود ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیٹ آف برتھ پر مکمل خاموش ہے کہ کس مہینے میں پیدا ہوئے، کس دن کو پیدا ہوئے۔ یہ چیز جو ہے یہ قرآن و حدیث میں نہیں پائے گی، کسی تاریخ کی کتاب میں مل جائے تو یقیناً ہوگی، اسی لیے وہ 25 دسمبر انہوں نے دن رکھا ہوا ہے، یہ ان کے اپنے ہسٹری کے اندر لازمی ہوگا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کا رسول اس چیز کی طرف بلاتا ہے جس میں قوم کا فائدہ ہوتا ہے، اور ڈیٹ آف برتھ جاننے میں کسی قسم کا فائدہ یا نقصان نہیں ہوتا۔ بر قرآن پاک اس بات پر مکمل طور پر خاموش ہے۔ آپ کسی کو گویول کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے؟ آپ کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی دینی اور مذہبی رکاوٹ جو ہے وہ نہیں ہے۔ آپ ان کو اچھے طریقے سے ویلکم کر سکتے ہیں، ان کو گویول کہہ سکتے ہیں، گت نیتور کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ایڈے او لوبلی ای اسلام او فائر نیتور کہ نیا سال جو ہے وہ منانا اسلام کے اندر او لوبلی ہے یا نہیں۔ نیا سال جو ہے یہ 31 دسمبر کو نیا سال جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے، اور یہ کیلنڈر ایئرز جو ہیں یہ غالباً جہاں تک اب مجھے یاد آ رہا ہے آج سے تقریباً 400 سال پہلے یہ متعارف کروائے گئے ہیں۔ اس سے پہلے اس کیلنڈر ایئر کا جنوری سے لے کر دسمبر تک کا وجود نہیں تھا۔ یہ 300-400 سال پہلے جو ہے ان کو متعارف کروا کے تو ان کے حساب سے جو وہ سارا سلسلہ جو ہے وہ انسانیت کا وہ چلایا جا رہا ہے، اور صاف ظاہر ہے جس کلچر کی دنیا کے اندر مجموعی طور پر حکومت ہوگی اسی کے بنائے ہوئے نظام کو مجموعی طور پر دنیا فالو بھی کرے گی، اس میں تو کوئی ایسی پرابلم والی بات نہیں ہے۔ اب رہ گیا فائر کرنا یا نہ فائر کرنا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے اوپر کوئی بندہ حرام کا اطلاق کر سکے، اور نہ ہی اس کو آپ مستحب یا افضل بھی معاذ اللہ قرار دے سکتے ہیں۔ اس میں صرف ایک قباحت ہے دینی اور شرعی طور پر، وہ صرف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرمان تو واضح ہے، فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ فضول خرچ جو لوگ ہیں، کیا فضول خرچ جو لوگ ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ یہ ایک پہلو بس آپ دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ضرور ہے کہ جو شخص فضول خرچی کرتا ہے وہ گویا کس طرح جیسے شیطانوں کے بھائی ہوتے ہیں لوگ۔ اسلام میں
جس طرح رزق حلال کمانے کی پابندی ہے کہ تم نے حلال کمانا ہے، حرام نہیں کمانا، اسی طرح جو آپ اپنی محنت سے جو رزق حاصل کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس رزق کو اس طرح اجاڑ دینا، اس کو بھی دین اسلام نے ناپسند فرمایا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کو ناپسند کیا ہے کہ لوگ اپنی کمائی کو اس طرح اڑا دیں کہ جس طرح رات کو آتش بازی ہوتی ہے۔ یعنی وہ آتش بازی تھوڑی ہے، وہ تو آپ کا اپنی رقم ہے، آپ کی محنت کی کمائی ہے، جس کو آپ آگ لگا کے تو فضا میں اچھلتا ہوا دیکھتے ہیں اور پھر خوش ہوتے ہیں۔ تو واہ بڑی زبردست آواز آئی ہے، بڑی زبردست روشنی پھیلی ہے۔ وہ روشنی کس چیز کی ہے؟ وہ آپ کے خون پسینے کی کمائی کی روشنی ہے۔ فضول خرچی منع ہے، فضول خرچی کو اللہ اور اللہ کے رسول نے ناپسند کیا ہے۔ اور یہ چونکہ مثال آپ نے جو ہے وہ صرف سامنے رکھ دی ہے یہ نتوش کی، آپ صرف نتوش پہ نہ جائیں، کسی بھی معاملے کے اندر یہ جو ہمارے شادی بیاہ کے کلچر بنے ہوئے، اس میں بھی بعض اوقات یعنی لوگ اپنی جیب میں اتنے نہیں رکھتے ہوتے کہ لوگ لونے پھینگر کر کے لون لے کے تو فضول خرچی میں اڑاتے ہیں۔ یعنی میں نے جس طرح پہلے عرض کیا نا کہ اسلام کسی نہ کسی اصول سے تو بحث کرتا ہے، آگے اس کی جو تفصیلات ہیں وہ تفصیلات کو پھر ہر چیز پوچھنے کی ضرورت نہیں رہتی بندے کو۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فضول خرچی ہے تو پھر آپ کے لیے اس کو اس طرح فائدے کرنا جو ہے وہ غیر مناسب ہے، اس طرح فائدے کرنا یہ غیر مناسب ہے۔ کم از کم جو ہے فضول خرچی اس سے گریز کیا جائے اور اپنی آمدنی کے مطابق اپنے جو ہیں وہ اخراجات وہ رکھے جائیں، تاکہ کسی کے آگے ہاتھ کبھی بھی پھیلانا نہ پڑے۔ بچوں کو بھی اس باتوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ماں باپ جو ہیں وہ کتنا محنت کر کے 8-8 10-10 12-12 گھنٹے کام کر کے تو کچھ کما کے گھر لاتے ہیں، تو اس کو اس سے اجاڑ دینا یہ غیر مناسب ہے۔ بس من یوبرین ماتوار بوتیک اس سیلگر حرام وارسم الکوہل گریس و ویبرے بریڈے کھلت حرام کین پھینگر بس من سیلگر دس سے تھی۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس طرح کی دکان پہ کام کرتا ہے جہاں پر حرام چیزیں ہوتی ہیں، جہاں پر حرام چیزیں حرام مات ہے، اس کو سیل آؤٹ کرنا، اس کو بیچنا جو ہے وہ حرام ہے یا نہیں، اور اس کی کمائی جو ہے وہ حرام ہے یا نہیں۔ اس معاملے میں یہ بات یاد رکھ لیں کہ حرام کی کمائی جو ہے وہ بھی حرام ہوتی ہے، ورنہ اس کے حرام ہونے کا کیا مفہوم ہوا؟ حرام چیز کو کما کے تنخواہ لینا وہ بھی حرام ہوتا ہے، ورنہ تو اس کے حرام ہونے کا کوئی مفہوم نہیں۔ ایک بات جو سارے علماء کرام نے فرمائی ہے کہ اگر کوئی بندہ اس طرح کی کسی مجبوری کے اندر پھنسا ہوا ہو اور اس کو جائز اور حلال کام نہ ملے، کسی ایسی جگہ پہ پھنس جائے، اس کے لیے لازمی ہے، موہ ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ ہر صورت میں اس بات کی طرف توجہ کرے کہ اپنی جاب کو جلد سے جلد چینج کرنے کی کوشش کرے، اپنی جاب کو جلد سے جلد چینج کرنے کی کوشش کرے۔ وہ کسی اس جاب میں چلا جائے کہ جس جاب کے اندر ایسا کوئی خدشہ موجود نہیں ہے کہ جو چیزیں کلیئر حرام ہیں اس کو ہاتھ لگانا پڑے یا اس کو بیچنا پڑے یا اس کی کمائی اس کو کھانی پڑے۔ جتنی دیر تک اس کے لیے کسی ایسی جاب کا انتظام نہیں ہوتا جس کو کہتے ہیں بادل ناخواستہ، دل سے نفرت رکھتے ہوئے، دل سے نفرت رکھتے ہوئے اور پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کوشش کرتے ہوئے کہ وہ دوسری جاب کی تلاش میں ہے اور بھرپور کوشش کر رہا ہے جتنی جلدی ہو سکے اس سے جان چھڑا لے، اگر یہ کوشش وہ ساتھ کر رہا ہے پھر جتنے دن اس کو وہاں پہ لگانے پڑیں، کیونکہ بندہ بھوک سے مرنا نہیں چاہیے، بندہ بھوک سے مرنا نہیں چاہیے، کسی کے آگے ہاتھ نہ بندہ پھیلائے، اتنی دیر تک وہ بندہ کر لے، لیکن اس صورت میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے اور پورے اخلاص نیت کے ساتھ کوشش کرتا رہے کہ اس کی جاب جو ہے وہ بدل جائے، بتے ہو جائے، چینج ہو جائے۔ اور میرے خیال میں اس کمیونٹی کے اندر، یہ جو یورپین کمیونٹی ہے، اگر آپ کے پاس اتنی فیسلٹیز ہوتی ضرور ہیں کہ اگر آپ کوشش کریں تو یقیناً آپ کی کوشش جو ہے وہ
چند مہینوں میں یا چند ہفتوں